السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وسیم رضوی نام کے ایک شخص نے گزشتہ دنوں ایک پٹیشن داخل کی، ایک رٹ داخل کی سپریم کورٹ میں، جس میں اس نے سپریم کورٹ سے یہ مانگ کی کہ قرآن کریم میں، قرآن مجید میں 26 ایسی آیتیں ہیں جو وائلنس کو، دہشت گردی کو، تشدد کو فروغ دیتی ہیں اور جن کو قرآن مجید سے ہٹا دینا چاہیے۔ اس طرح کی عرضی اور رٹ یہ وسیم رضوی نام کے ایک شخص نے، جو شیعہ وقف بورڈ کا سابق چیئرمین بھی ہے، رہ چکا ہے، اس نے یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی ہے۔ یہ ایک سخت تکلیف دہ صورتحال ہے، نہ صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے جو مذہب پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی طرح دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ نہایت تکلیف دہ عمل ہے۔ اور وسیم رضوی نام کے اس ملعون اور مردود شخص نے گویا پوری انسانیت کو رنجور کیا ہے اور پوری انسانیت کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ یہ شخص قرآن کریم پر اعتراض کرنے چلا ہے، اور اس نے صرف زبانی اعتراض ہی نہیں درج کرایا، بلکہ اس نے آگے بڑھ کر اس معاملے کو قرآن مجید کی 26 آیتوں کو لے کر سپریم کورٹ میں رٹ داخل کر دی کہ ان 26 آیتوں کو، جو وائلنس ٹیچنگ جس کو اس نے کہا، اس طرح کی بات اس نے کہی جو تشدد کو فروغ دیتی ہیں، یہ آیتیں ہٹا دینی چاہیے اور قرآن سے نکال دینی چاہیے۔ تو اس شخص نے حد پار کی ہے۔ جہاں تک قرآن کریم سے ان 26 آیتوں کو نکالنے کا سوال ہے، تو سپریم کورٹ پوری امید ہے، اور سپریم کورٹ اتنی ہوش مند ہے، سپریم کورٹ کو اتنی سمجھ ضرور ہے، وہ پہلی فرصت میں سپریم کورٹ اس رٹ کو نہ صرف خارج کرے گی بلکہ وسیم رضوی کو سخت پھٹکار لگائے گی۔ اس کی پوری امید ہے اور اس کی قوی امید ہے۔ رہی یہ بات کہ قرآن کریم میں ایسی 26 آیتیں آ گئیں، اور وسیم رضوی نام کے اس ملعون شخص نے یہ کہا کہ یہ 26 آیتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ یہ 26 آیتیں جن کو نکالنے کی اس نے بات کہی، وہ کہتا ہے کہ یہ 26 آیتیں اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، میں قرآن مجید پر اعتراض نہیں کر رہا، بلکہ خلفاؤں پر، اس طرح کے الفاظ، گستاخانہ الفاظ وہ خلفاء کے لیے استعمال کرتا ہے، خلفاء راشدین کے لیے استعمال کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سخت لہجہ اختیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان خلفاء نے اپنی مصلحت کے لیے اور دنیا میں اسلام کو پھیلانے کے لیے طاقت کے زور پر اس طرح کی وائلنس والی آیتیں قرآن کریم میں شامل کر لیں، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتا ہے کہ میں قرآن کریم پر نعوذ باللہ اعتراض نہیں کرتا، معاذ اللہ میں قرآن کریم پر اعتراض نہیں کرتا، ذات رسالت پر اعتراض نہیں کرتا، میں تو ان خلفاؤں پر اعتراض کرتا ہوں جنہوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ آیتیں، وائلنس ٹیچنگ آیتیں قرآن کریم میں داخل کر دیں۔ ایسا گستاخانہ رویہ اور ایسا گستاخانہ لہجہ اور ایسی گستاخانہ باتیں یہ شخص کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اس دلیل کا نہ تاریخ سے کوئی لینا دینا ہے، نہ علمیت سے کوئی لینا دینا ہے، بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ قرآن کریم ایک سچی کتاب ہے جس میں ایک زبر اور ایک زیر اور ایک نقطے کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب ہے اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، تنزیل من حکیم حمید لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں جھوٹ آ ہی نہیں سکتا، اس میں جھوٹ شامل ہی نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے۔ یہ حکمت والے اور قابل تعریف رب اور خدا کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔
بہرحال وسیم رضوی کا یہ بیان اور اس طرح کی پٹینشن داخل کرنا یہ سستی شہرت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ شخص کرسی کا بھوکا ہے، منصب کا بھوکا ہے، اور مال و دولت کا اور سستی چاہو شہرت کا بھوکا ہے یہ شخص۔ اور ٹھیک بنگال کے چناؤ سے پہلے اسی طرح اور ریاستوں میں جو 5 ریاستوں میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں، پوری طرح موضوع کو چینج کرنے کا مدعا ہے کہ موضوع کو چینج کر دیا جائے۔ اب لوگ وکاس کی بات کر رہے ہیں، ترقی کی بات کر رہے ہیں، کام پوچھ رہے ہیں کہ کام کہاں ہوا ہے، وکاس کہاں ہوا ہے۔ تو یہ پوری طرح مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنے کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ سخت حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ پرائم منسٹر مودی تو یہ بیان دیتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، اور یہ شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن تشدد کو فروغ دینے والی کتاب ہے، اس میں ایسی آیتیں ہیں جو تشدد کو فروغ دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مودی جی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جو تشدد کو فروغ دیتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر امریکہ کی پارلیمنٹ میں قرآن کو سنا جاتا ہے، اس سے یعنی پوری دنیا تو قرآن کو ایک آخری کتاب تسلیم کرتی ہے اور قرآن کو اللہ کا کلام مانتی ہے، لیکن یہ ایک شخص ایسا اٹھا ہے اور یہ ایک شخص چلا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں 26 آیتوں کا خلفاء نے اضافہ کر دیا، اور اپنی مصلحت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اور دنیا پر حکمرانی قائم کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک طرح سے تمام جو علمی لوگ ہیں، تمام جو دانشوران ہیں، پوری دنیا کے جو مفکرین ہیں اور پوری دنیا کے جو حکمران ہیں، ان پر ایک طرح سے بہتان بھی ہے، الزام بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگوں کو بلا تفریق مذہب و ملت آگے آنا چاہیے اور اس کے بیان کا، وسیم رضوی کے بیان کا پوری طرح بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس شخص کو پوری طرح کنڈم کرنا چاہیے، اس شخص کے خلاف پوری کارروائی ہونی چاہیے۔